کے لیے بھی مناسب ہوتا کہ وہ بھی ایک ایک کا جواب دیتے جاتے. آگے آپ کی مرضی ہے, مجھے اس سے کوئی نہیں. جی. اور دیکھو میاں اگر صاحب ایک منٹ سیال صاحب اگر آپ ایسے بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے, اس براڈ کے تمام حضرات جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جناب آؤں اور جاؤں اور جو کچھ میں اپنا وقت ضیاع کروں. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. میں وہ بندہ ہوں کہ جناب جو دلائل کے اوپر بات کرتا ہوں, دلائل کے سوا اور کوئی بات نہ سنتا ہوں نہ سناتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے جیسے میاں صاحب نے کہا نا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے بھی میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو جناب میں 12 گھنٹے کے 24 گھنٹے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں. دیکھو پیارے بھائی, میں اگر میاں صاحب کو نہیں بات کروں تو پھر تو ہو سکتا ہے بھئی یار یہ اب نہ آپ بات کو پھیلا رہے ہیں, آپ پہلے یہ بات کی تھی اب وہ کر رہے ہیں. دیکھو میرے پاس 5 منٹ ہیں, اس کے اندر میں جو بات کرتا ہوں جس کا یہ جواب دے سکتے ہیں اس کا جواب دے دیں, جس کا نہیں دے ٹائم تھوڑا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس جواب نہ یا ہیں یا نہیں, وہ بات نہیں ہے. 5 منٹ میں جتنی بات میں کر سکتا ہوں میں اپنا لوگوں تک کی پیغام پہنچانا ہے, انہوں نے بھی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. نہ جیت ہار ہماری ہے نہ ان کی ہے, تو 5 منٹ میں جو بات کر سکتا ہوں اپنی وہ کر دیتا ہوں. 5 منٹ میں یہ جو اپنے بات کر سکتے ہیں وہ کر دیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ بھائی مثال ہے بھائی ہم ایک پابندی کریں وہ نہ کریں. مہربانی. جی, میں صرف یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب پھر میں بھی آخر میں یہ بات کہہ دیا کروں میں نے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے, تو بس اب آپ نہ مانیں یا نہ مانیں پھر ٹھیک ہے. کیا آپ اس بات کو مانیں گے پھر؟ دیکھو نہ میں نے ماننا ہے نہ آپ نے ماننا ہے. اب ہمارے پاس 5 منٹ ہے, 5 منٹ ہے. آپ دیکھو نا پیارے بھائی میری بات سنیں نا, 5 منٹ ہے آپ کے پاس. آپ جس بات کا جتنا جواب میں بھی آپ کا جتنا جواب دے سکتا ہوں میں اتنا دیتا ہوں جتنا آپ دے سکتے ہیں. کیا 5 منٹ میں ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی نا بھی آپ ہم 5 منٹ میں کتنی کریں, تو پھر اس تو لیے ہمارا ایک خاص موضوع ہے نا سیال صاحب, اس لیے تو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ 1 منٹ میں جب 5 منٹ ہے نا ایک سوال کریں اور اس 5 منٹ میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. دیکھو پیارے بھائی میرا جو ایک موقف ہے میں نے اس کو اپنے دہراتے رہنا ہے. اس کے اندر جو سوال آپ نے جواب دیے بھی ہیں نا, آپ کے مطابق آپ نے کہہ دیا کہ میں نے تو سبھی کے ایک قسم کے جواب دے دیے ہیں. تو جس کے دے دیے جس کا نہیں دیا تو اس کا جواب دے دینا, بات ختم ہوئی. میں اپنے ٹائم میں اپنی بات کر لوں گا, آپ اپنے ٹائم میں اپنی بات کر لیں گے. اب 5 منٹ میرے ہیں, میں یہ تو نہیں نا یا یہ طے ہوا تھا کہ سوال کرنے ہیں, ایک سوال کر کے پھر تو میرا 1 منٹ کا سوال ہوگا تو باقی 4 منٹ میں چھوڑ دوں آپ کو. یہ بتائیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنے سوال کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, اس کی وضاحت کر سکتے ہیں, لیکن ایک سوال ایک ہی ہونا چاہیے, اس کے 20 سوال نہیں ہونے چاہیے. کہنے کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, پیارے بھائی سوال آپ جی میری بات سنیں کریں. سیال صاحب, مجھے لگتا ہے کہ آپ جو نا درس دینے والے صاحب ہیں, ٹھیک ہے, درس دینے والے ہیں جو کہ جیسے درس دیتے ہیں تو ویسے بولتے جاتے ہیں. آپ سیم درس دے رہے ہیں. درس نہیں, یہ مناظرہ ہے, ڈبیٹ ہے, اور یہاں پر مناظرے میں کی جو نا اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور آپ درس کی بنا پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایس یہاں پی پر صاحب درس وہ تو نہیں ہے. ایس پی صاحب پہلے نمبر پر تو میں مدرسے ہی نہیں گیا ہوں, یہ بات یاد رکھنا. نہیں, وہ یہ جو بات درس جناب والے آپ بات کر چھوڑ رہے دیں ہیں سیال صاحب, آپ چھوڑ دیں. یہ باتیں جو ہے نا میری بات سن لیں, میری بات سن لیں یہ بات ہے. کہ سوری معذرت کے ساتھ یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے کہہ دیں کہ میں نے پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں تو جناب عالم بھی نہیں ہوں. پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ میں جناب میں نے کسی مسیحت کے ساتھ بات نہیں کی ہے. پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب اب آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے تو پھر آپ کو یہ نالج کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ نے یہ سر کسی مسجد میں جا کر مدرسے میں جا کر ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کہاں سے؟ میں بھی جناب کوئی ان پڑھ بندہ نہیں ہوں, یا کہ میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں. خدا کا شکر ہے میں پڑھا. اچھا اس بات کا سن لو, یہ حضرت نون صاحب بیٹھے ہیں. اگلے دن غالباً کوئی مسئلہ تھا ان کا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, عامر نذیر صاحب کی براڈ پر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے غالباً ان سے ایک سوال اسی متعلقہ کیا تھا. یہ ان سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ میری ڈبیٹ نہیں ہوئی تھی جو آپ کے ذہن میں گئی ہے کہ یہ بڑی ڈبیٹیں. یہ حضرت نون صاحب ہی تھے یا ایک اور ہیں, وہ غالباً ادھر عامر نذیر صاحب کی براڈ پر بیٹھے تھے. تو میں نے ایک سوال کیا تھا, ورنہ اس سے کے علاوہ نہیں. یا وہ کوئی بات کر رہے
थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि हम रूहानी मानते हैं या वो जिस्मानी की कोई बात हो रही थी, तो वो बात मैंने की है, वरना मेरी डिबेट किसी के साथ नहीं हुई, मैंने आपके साथ गलत बयानी नहीं की, ये बात याद रखना। दूसरे नंबर पर मुझे आपसे गलत बयानी करने का कोई फ़ायदा, भाई मैं कहूँ जो मैं तो बड़ा मिसाल है आलिम फाजिल या कोई मैं मदरसे की तलीम में नहीं है तो नहीं है, बात ख़त्म हुई। मैं खुद पढ़ता हूँ, ये जो बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया मैं कर रहा हूँ तो देखो मैं आप खुद कर रहा हूँ, मैंने किसी से तो नहीं किया, मैंने मदरसे से तो नहीं सीखा। मैं अब कल से या परसों से आपके साथ बात हुई थी तो मैं परसों से ही बाइबल मुक़द्दस ही पढ़ रहा हूँ। तो इसमें प्यारे भाई मुझे किसी आलम आपको पता है हमारे जो मस्जिदों के इमाम हैं वो बाइबल पढ़ते हैं, भला उनके पास जाऊँ तो मैंने फतवा लगवाना है मैंने, तो इसलिए प्यारे भाई ये मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, ये बात याद रखें। ठीक है जनाब, आप अपने जहाँ से मर्जी ऐसे करें, लेकिन कहने का मतलब ये है जो भी बात करनी चाहिए वो हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करनी चाहिए, इसमें ये बात नहीं है, ठीक है। नहीं मैंने आप बार बार कह रहे हैं ना कि झूठ बोल रहे हैं, तो मैं झूठ कोई नहीं बोल रहा। कुछ असूल ज़वाबित के बाबत बात करें, फिर पता चलता है बात करने का मज़ा भी आता है। और इस तरह फिर आप जनाब एक वो जब हमारे रवायती मुसलमान जो हैं वो जब एक ही बात को देखते हैं फिर कहते हैं नारा तकबीर अल्लाह अकबर, ये बात हो जाती है। लिहाजा ऐसी बात नहीं होती है कि ये सारे वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें नहीं है, कॉपी नहीं है कि जनाब बोलते जाएं दूसरे को कहना कि सिर्फ एक सवाल करो उसके बाद और कुछ नहीं होगा। लिहाजा ऐसी हरकत बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ना तो जाकिर नाइक है ना तो जाकिर मेरा ख्याल है जॉन भाई जी, ये मेरा ख्याल है कि ये गुफ्तगू जो है ना वो तुम्हारी 2.25 घंटे की मेहनत जो है ना जी ये आपकी गुफ्तगू में ना इस तरह दोनों की ज़ाया हो रही है। आगे बात चलाएं, 15-20 मिनट पीछे रह गए, बात ख़त्म करते हैं। जी नहीं मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ क्योंकि पता बात क्या है मियाँ साहब, इस कहने का मतलब ये है कि मियाँ बाद में कह देते हैं जनाब इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया है, इन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो और 20 भाईजान सवाल करके कहते हैं कि जनाब इन्होंने मेरे फलाने सवाल का जवाब नहीं दिया, फलाने सवाल का जवाब नहीं दिया। भाईजान जॉन साहब लाइव रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे चढ़ जानी है, लोग अंधे हैं, बहरे अकल के अंधे हैं, पागल हैं। आप इतनी देर से जो गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों को नहीं पता चलेगा कि किस सवाल का जवाब आया या नहीं आया। चले आपने इनको बोला कि अभी 5 मिनट पूरे करें उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ, आप जो एक वो सवाल जितने भी कर रहे हैं उसमें जो मुय्यन सवाल आप पकड़ना चाहते हैं उसे पकड़ के जवाब दें। अब 5 मिनट ये सबको पता है कि 20 सवालों के जवाब 5 मिनट में नहीं दिए जा सकते। इसको इतना लंबा 15-20 मिनट ज़ाया हो गया इस बात पे। जी विशाल साहब अपनी बात मुकम्मल करें। विशाल साहब माइक खोलो अपना। जी मियाँ साहब, असल में मेरा जो मौक़िफ़ है वो मैं ये जितनी भी इबारतें पेश कर रहा हूँ वो ये पेश कर रहा हूँ कि ये इनमें ये यीशु मसीह जो हैं वो खुदा नहीं, वो इंसान हैं। तो उसकी तईद में मैं अपने हवाले ये भी जो पेश किया है ना कि यीशु मसीह का जो यानी कि शैतान से आजमाइश की गई, तो मेरा ये भी एक है कि वो इंसान वो यानी खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा की आजमाइश नहीं की जा सकती, यानी शैतान के ज़रिए चलो कह लो, या वैसे भी मेरा तो अकीदा है कि नहीं की जा सकती कि यानी खुदा को कोई आजमाया जा सके। तो इसलिए मैं उसकी नफ़ी में अपनी तईद में ये हवाले पेश कर रहा हूँ। इसी तरह ये मैंने हवाला पेश किया कि इंसान की ख़ताकारी, कि इनके अपने नज़दीक कि जो गैर फ़ानी यानी फ़ानी इंसान को यानी कि जो है उसको गैर फ़ानी यानी मानते हैं, तो वो उनको यानी कि इंसान का ख़ताकार कहा जा रहा है। तो इसलिए प्यारे भाई ये जो यानी कि यीशु मसीह को यानी एक फ़ानी को गैर फ़ानी मानते हैं, तो ये भी ख़ताकारी पर इस वक्त हैं। जी जनाब, टाइम हो गया। जी जज़ाकल्लाह जी। जी अल्लामा साहब, लूका की मार्फल इंजील मुक़द्दस में से हवाला निकाली गई शैतान की आजमाइश के हवाले से। जी अब आपके पास भी 5 मिनट 20 सेकंड है। बड़ी स्क्रीन पे कर दो। हाँ जी, बड़ी स्क्रीन पर कर दीजिएगा और ये हवाला देख लीजिएगा। मेरे लिए 1 मिनट मेरी बात सुने, मेरे लिए ये बड़ी डिप्रेशन है। दोनों भाई हवाला खोल लेते हैं, मैं किसको ऊपर लगाऊंगा किसको ना। अल्लामा को एक बंदा हवाला लगाए, दूसरा जो अल्लामा को कर दे, अल्लामा को कर दो। जी मैं पढ़ूँ अपने जी हाँ जी पढ़ दीजिए। फिर यीशु रूल कुद्दस से भरा हुआ यरूशलेम से लौटा और 40 दिन तक रूल कुद्दस की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। जी उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। कितने नंबर आयत पढ़ रहे हो, मुझे बता तो दो ना यार। सियाल भाई तुसी पेंसिल नाल जो बोलते पे ने किताब दा नाम हवाला लिख लो। लूका
ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਤੋਂ ਦੀ ਡੱਕ ਇੰਜੀਲ ਛੱਡ ਦੇਗੇ ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लूका के इंजील चौथा चैप्टर है भाई। हाँ जी, चौथे लिखा हुआ चैप्टर है। की पहली आयत से शुरू की है उन्होंने। ये कॉल आ गई किसी की। हाँ जी। नहीं ठीक हो गया कोई। یا- फिर यीशु रूहुल कुदस से बरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे समाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया के सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा अख्तियार उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मेरे सुपुर्द हैं और जिसको चाहता है देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करेगे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरों पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा तो अपने तय यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले, मुबादा पाँव को तेरे पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु ने जवाब में उससे फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यहाँ पर देख ले, ये अल्फाज गौर कीजिए। 12वीं आयत पर सियाल साहब, मियाँ साहब, आप भी इस बात को ज़रा मेरे गवाह रहिएगा और साथ सुनने वाले देखने वाले भाई भी इस बात के गवाह रहें कि 12वीं आयत में ये बात वाज़े तौर पर लिखी हुई है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ठीक है, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। शैतान को ये बात कही जा रही है क्योंकि शैतान का भी खुदा यीशु मसीह ही है। शैतान का खुदा भी, क्योंकि शैतान को जो पहले लूसीफर फरिश्ता था और कुरान और इस्लाम के मुताबिक भी वो फरिश्ता था, फरिश्ते से रद्द होकर फिर उसको शैतान की सूरत अख्तियार की गई। और यहाँ पर ये बात देख लें कि ये बात लिखी है। और अगली तीसरी आयत मिलकर जब इब्लीस तमाम आजमाइश कर चुका तो कुछ अर्से के लिए उससे जुदा हो गया। यानी कि यहाँ पर देख ले, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, यहाँ पर वाज़े तौर पर क्लियर तौर पर कहा गया है। और दूसरी आयत में लिखा है, और इब्लीस उसे आजमाता रहा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और ना कुछ, ठीक है जी, उसे आजमाता रहा। और फिर 12वीं आयत में वाज़े तौर पर कह दिया गया है, यीशु ने जवाब में उससे फरमाया गया है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। सियाल साहब, आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि शैतान को ये बात कही गई कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यहाँ पर तो एक इंसान जो है बड़ी आसानी के साथ आजमाइश करना शुरू हो जाता है। नबी इस्लाम की आजमाइश कई बार कई लोगों ने की, और वहाँ पर फिर कैसे कह सकते हैं कि ये कैसी हो सकता है, आजमाइश नहीं हो सकती है। आजमाइश हो सकती है, आजमाइश की गई है। और ये बाइबल कलाम अक़दस में से इस बात को पेश किया गया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यहाँ पर आजमाइश, आपका सवाल का जवाब आपको मिल चुका है, ठीक है। और वो तो आजमाने की कोशिश कर रहा है, वो शैतान है। जैसे हजरत आदम और हवा को उसने आजमाया था और वो जन्नतुल से वहां से बाहर निकाल दिया, ठीक है, निकलवा दिया। और यही बात है, यहाँ पर भी शैतान वही चाल चल रहा था जो कि उन्होंने हजरत आदम और हवा पर चली थी। ये बात याद रखिए, वहां पर वही चाल यहाँ पर सैयदना यीशु मसीह पर चला रहा था। और वो समझ रहा था कि ये महज इंसान है, जैसे आदम इंसान था ना, उसी तरह यहाँ पर भी शैतान समझ रहा है ये महज इंसान है, इसलिए मैं इसको गिरा लूंगा। जिस तरह आदम और हवा को गिराया गया था उसी तरह इनको भी गिरा लूंगा। और यहाँ पर वो इस बात से पता नहीं था, वो इस बात से भूला हुआ था कि ये तो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। और ये इसीलिए फिर जब ये बात कही ना कि यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया खुद तुम खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और अगली आयत में क्या लिखा है, शैतान उससे चला गया क्योंकि उसको पता चल गया ओए ये इंसान नहीं है बल्कि ये तो खुदा भी है। लिहाजा इस बात को याद रखिए सियाल साहब, आपके इस सवाल का जवाब आपको अब मेरा ख्याल है बड़ी डिटेल के साथ मिल गया है। अब आपको शायद किसी और को कहने की जरूरत ना पड़ेगी।
ٹھیک ہے، اور خدا آپ کو برکت دے، جیسے مرضی ہے، لیکن میں نے جو کلام کسی شے کو بیان کرتا وہ کر دیا ہے. تھینک یو جی. جی اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹائم آپ کا برابر ہوا تو اب میں وہ چونکہ بیچ میں ٹائم بہت ضائع ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو مزید 15 منٹ دے دوں یا 20 منٹ، آخری ٹرم 10 منٹ کی کر لیں، جیسے آپ جی کی جتنا ٹائم ویسٹ ہوا ہے اتنا آپ بڑھا دیجیے. ہاں تقریباً 20 منٹ ہے، تو ایک شفٹ کرنی ہے. جی سیال صاحب، کیا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ جیسے مرضی ہے جی. مثال 5-5 منٹ کی دو ہو جائیں گی نا. اگر 20 منٹ ہوں گے تو اس میں 5-5 کی 2 ہوں گے، بات ختم ہو جائے. ہاں جی، لیکن اب پھر میں 5 منٹ سے آگے نہیں جانے دینا، سیدھی سی بات ہے. چلو نہیں، ٹھیک ہے، کوشش پہلے بھی صحیح کر رہے ہیں، کوئی نہیں کوشش زیادہ، کوئی نہیں، نہ وہ کر رہے ہیں نہ میں، کوئی نہیں کر رہا ایسی بات. نہیں وہ پھر اور درمیان میں اپنا صرف اپنی بات کریں، کوئی جو بھی اعتراض ہے اپنی ٹرم میں پہ کیجیے گا. جی 1 منٹ چلیں جی سیال صاحب، 5 منٹ. جی میاں صاحب، اس وقت انہوں نے یہ پڑھا ہے تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. میں یہ تقریباً ایک ہی عبارت ہے، یہ میں نے پیش کی تھی متی باب 4 کی پہلی آیت. انہوں نے متی مرکز کی غالباً لوکا کی پیش کی ہے، تو عبارت ایک ہی، حوالہ ایک ہی ہے. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. یہ پہلے انہوں نے، میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خدا آزمایا جا سکتا ہے. اب انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ خدا کو نہیں آزمایا جا سکتا. تو یہ ان کی بات کی پہلے غلط ثابت ہو گئی. جو ایس پی جون صاحب نے پیش کی تھی، کوئی حوالہ دے کر پیش کی تھی، تو وہ غلط ثابت ہو گئی. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر اسے بھوک لگی. جس کو بھوک لگی وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھنا. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. وہ بھی شیطان بھی کہہ رہا ہے تو خدا کا بیٹا ہے. اور خدا کے بیٹے کے الفاظ بائبل مقدس کے اندر جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں وہاں یعنی خدا کے پیارے کے معنی میں استعمال ہی ہوئے ہیں. تو اس لیے پیارے بھائی، وہ خدا نہیں کہہ رہا، وہ بھی خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. تو یہ شیطان کا کہنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیطان کو بھی پتہ تھا یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کا کوئی پیارا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے پتھر روٹیاں. میں آگے یسوع کیا جواب دیتے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتتا نہ رہے بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو یسوع نے اس کو جواب دیا کہ لکھا ہے، یعنی سابقہ کتابوں کی بات وہ کر رہے ہیں کہ ان میں لکھا ہے کہ صرف انسان روٹی سے نہیں زندہ رہتا ہے بلکہ خدا کے کلام سے بھی، ایک قسم خدا کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس سے بھی زندہ رہتا ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گئے اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو شیطان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا پیارا ہے تو وہ تیرے لیے فرشتے بھیج دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا. یہ یاد رکھیں، یہاں شیطان بھی ان کو خدا نہیں کہہ رہا کہ تو خدا ہے بلکہ خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو مثال کے یہاں سے گرائے گا تو خدا جو ہے، جو وہ باپ ہے، وہ یعنی تیرے لیے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے آ کر سنبھال لیں گے. تو پیارے بھائی، اس میں تو یسوع مسیح کی خدائی کی نفی ہو رہی ہے، نہ کہ وہ خدا ثابت ہو رہا ہے. آپ اس کو خدا ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں. آگے یسوع کیا جواب دیتے ہیں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ یہ بھی لکھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پیارے بھائی، یسوع تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے خدا کو نہ آزمائش کرو. آپ کہہ رہے تھے کہ جی خدا شیطان سے آزمایا جا سکتا ہے یا ویسے بھی آزمایا. تو آپ کا دعویٰ تو یہی رد ہو گیا کہ اگر یسوع مسیح خدا تھے تو ان کو شیطان بھی نہ آزماتا. تو اس لیے آپ کے دعوے کی رد میں یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کو نہیں آزمایا جا سکتا، ویسے بھی یعنی عام انسان نہیں آزما سکتا، یہ تو شیطان آزما رہا ہے. تو اس لیے پیارے بھائی، یسوع نے تو آپ کا مسئلہ ہی حل کر دیا. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گئے اور دنیا کے سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی. اور وہ اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تو پیارے بھائی، یسوع تو یہاں شیطان کو جواب دے رہے ہیں کہ خداوند خدا کے آگے سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو.
وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میری عبادت یہ نہیں کرو. تو یہاں سارے اس حوالے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یعنی کہ ان کو خدا کے بیٹے کے یعنی کہ خدا کے پیارے کے لقب سے ہی پکار رہا ہے, نہ کہ اسے خدا پکار رہا ہے. تو اس لیے پیارے بھائی اس کے اندر آپ کی سراسر نفی ہو رہی. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. تو یہ یعنی کہ ایک خدا کے پیارے کے اس میں خدا کی تو بالکل ہی نفی ہو رہی ہے. اور یہ جو فرمانا کہ یسوع نے اس سے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر, یہ کہاں لکھا ہے؟ پیچھے یہ بائبل کا بھی آپ نے عہد نامہ قدیم کا بھی حوالہ دینا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو دوسرے نمبر پر آپ نے اب جواب دینا ہے کہ یسوع مسیح شیطان سے آزمایا جا رہا ہے, اب وہ خدا ہے یا نہیں ہے. جی پیارے. جی افسوس کے ساتھ میں پھر یہی بات کہوں گا کہ شاید سیال صاحب جو ہے نا وہ میری بات سننے کی بجائے دوسروں کی باتوں پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں, جب وہ شاید دوسرے فونز پر یا کیسے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہی بات آپ کو پہلے بھی بات بتائی, پہلے حدیث بتائی, تو اس وقت بھی آپ نے اس بات کو رد کر دیا کیونکہ آپ نے سنا ہی نہیں تھا. اس لیے اب بھی آپ نے یہ بات کہی ہے. یہاں پر آپ غور کیجئے, اگر پورے حوالے کو پڑھ لینا نیچے آ کر متی رسول کی ایسے انجیل میں بھی, تو یہاں پر لکھا یسوع نے اس سے کہا ہے شیطان دور ہو. ٹھیک ہے, اور پھر اگر آپ اسی بات کو 7ویں آیت میں دیکھیں, لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا, یہ بھی لکھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. یہاں پر یسوع مسیح اس کو بتا رہے ہیں. اور نمبر 2, جو آپ نے اس بات کا سوال کا جواب یہ کوشچن ریز کیا ہے کہ جناب یہاں پر شیطان نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے. میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں, آج بھی انسان جب کسی کو تائش دیتے ہیں نا, کسی کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں, جوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کہتے ہیں اگر تو اپنے پیو دا پتر ہے نا کم کر کے وہا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں اگر تو اپنے پیو دا پتر ہے تو کم کر کے وہا. شیطان نے بھی وہاں پر ایسا ہی یسوع مسیح کو جوش دلانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر دیکھا جائے کہ سجدہ, اور پھر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جناب جی ایک منٹ رکیے گا, میں آپ کو اس پر بھی لے کے آتا ہوں, سجدے پر بھی لے کر آتا ہوں. اور یہاں پر اس بات کو دیکھیں کہ سیال صاحب غور کیجئے گا کہ پنجابی تو کہتے ہیں اگر تو اپنے پیو دا پتر ہے تو کم کر کے وہا. ٹھیک ہے, لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کو جوش دلاتے ہیں کہ تو ایسا کام کر, ایسا کر, تاکہ اس سے غلطی کروائی جائے. اور یہاں پر بھی شیطان اسی بات کو جوش دلا رہا ہے, غلطی کروانے کو کر رہا ہے کہ اگر تو خدا دا پتر ہے نا تے کم کر کے وہاں پتھراں نوں کہہ روٹیاں بن جان. وہ اس واسطے کہ پھر آگے جا کے 7ویں آیت میں یسوع مسیح نے یہ ثابت کر دیا. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. ٹھیک ہے, اور خداوند اپنے خدا کی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا خداوند کا مطلب کیا ہے انگلش میں مائی لارڈ. اور لارڈ جو ہے آپ عدالت میں جب جاتے ہیں تو جج کو بھی وکیل کہتے ہیں لارڈ, مائی لارڈ. تو کیا وہاں پر بتائیں مجھے وہ اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے یہ الفاظ انسان اور خدا کے لیے دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور عبرانی زبان میں ایسا لفظ استعمال کیا الوہیم. ٹھیک ہے, الوہیم کا مطلب ہے مائی لارڈ, اور مائی لارڈ کا مطلب ہے خداوند. اور یہاں پر شیطان بھی یسوع مسیح کو خداوند کا کہہ کر پکار رہا ہے, یعنی کہ شیطان بھی مان رہا ہے کہ یسوع خدا ہے. تو سیال بھائی آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے, یہاں پر تو شیطان بھی مان رہا ہے, شیطان بھی ہار گیا ہے یسوع مسیح کے آگے. کیوں؟ کسی انسان کے آگے شیطان نہیں ہارتا, شیطان ہارا ہے تو یسوع مسیح کے آگے آ رہا ہے. اور دوسری بات جب آپ نے کہا کہ سجدہ کی بات ہے, یسوع نے اس سے کہا شیطان دور ہو, کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر, صرف اسی کی عبادت کر. ٹھیک ہے, صرف اسی کی بات کر. یہ مکاشفہ کتاب میں سے آپ نکالیے گا جہاں پر یسوع مسیح کو سجدہ کیا جا رہا ہے, مکاشفہ کتاب میں سے. یہ حوالہ بتا دیں. متی کی انجیل دوسرا چیپٹر اور اس کی 9ویں آیت میں. جی جی. بس وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو وہ جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ پر اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا, یعنی یسوع تھا. وہ ستارہ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے, اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا. جی, یہاں پر دیکھیں سجدہ کس کو روا ہے؟
صرف خداوند خدا کو، کسی اور کو نہیں، خداوند خدا کو، اس لیے کہ یہاں پر مجوسیوں نے بھی دیکھ کر خداوند یسوع المسیح کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے کہا کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر یسوع مسیح محض انسان ہوتے تو وہ وہاں پر ہی حضرت مقدسہ ماں مریم ہی روک دیتی، نہیں 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 نہیں، تم میرے بچے کو سجدہ نہ کرو. تو ٹھیک ہے، تم میرے بچے کو سجدہ نہ کرو. آگے مکاشفہ کتاب میں سے جہاں پر وہ حوالہ نکالیے گا کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور کیا وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے روکا؟ یا پھر صاحب آپ ہی ذرا ہیلپ کر دیجیے گا اگر ایسی بات ہے تو. اور چلے ایک منٹ جی، اب اگلے اپنی لاسٹ ٹرم میں کر لیجیے. یہ حوالہ نہیں، یہ حوالہ پورا اور دے دیجیے گا تاکہ سیال صاحب کو نام ہو نہیں جون بھائی اگلی لاسٹ ٹرم میں کر لیجیے گا نا. اب آخری ٹرم ان کی ہے اور اس کے بعد آپ کی آخری ہے. 5 منٹ ان کو بھی نہیں، دیے. اس ایک منٹ کی بات ہے، صرف حوالہ پڑھنا ہے اس میں. سر وہ دیکھیں میں نے لائیو بند کرنی، میں نے اور بھی کام کرنے ہیں. پہلے یہ چیزیں بڑی میں نے فری میاں ٹائم صاحب دیا. پہلے میری گل سنو، اگے وہ بھی سر کرتے رہے نا، کوئی ایسی گل نہیں. مینوں ہن حوالہ پورا کر لیندے کی ہو گیا جی. چلیں جی 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 جی، حوالہ بتا دیجیے گا، ان کو بڑی اسکرین پہ کر دیجیے. علامہ صاحب حوالہ نکالیے. ہاں جی جی جی، یہ یوحنا کا مکاشفہ ہے، پہلا چیپٹر اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے. جی اور جب میں نے دیکھا اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں. میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں، اور میں مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. جی، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو باقاعدہ طور پر کیا کیا جا رہا ہے، یہاں پر بھی سجدہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی سجدہ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے، میں اول، اور پھر ساتھ آگے بات کیا کہی ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں. خدا ہی ابتدا ہے، خدا ہی انتہا ہے. کوئی اور ذات، نبی، انسان جو ہے ابتدا اور انتہا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میرے بھائی اس بات کو غور سے پڑھیے، دیکھیے، محض اختلاف پر اختلاف نہ رکھیں، بلکہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو تھوڑا سا بروئے کار لائیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کو پتہ، عبرانیوں کے خط میں نہیں، اگلے ٹرم میں ہم بات کر لیں گے کیونکہ وہ ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ حوالہ سامنے رکھیے گا، اگلے 5 منٹ میں آپ بیان کریں گے. جی تھینک یو جی. جی سیال صاحب، ایک منٹ جی میاں صاحب جی. جی 6 منٹ تے 46 سیکنڈ تسی لے نے. تے ہن سیال صاحب کول بھی، سیال صاحب آخری ٹرم جے، تے اس تو بعد انہاں دی آخری 5 منٹ دی، تے تہاڈے کول 6 منٹ تے 46 سیکنڈ نے. جی کرا شروع ٹائم. جی میاں صاحب کرو جی. اچھا لو کرو جی. اچھا میاں صاحب انہاں پیش کیتا کہ جی وہ سجدہ کیتا انہوں نے آ کے جڑے ہے سی مجوسی، جناب اللہ یہ کوئی پیچھے حوالہ پڑھ دیندے تے مجوسی آیا سی کہ انہوں نے دیکھیا سی بھائی جڑا ہے یہودیاں دا بادشاہ جڑا نا پتہ چلیا بھی وہ کدھرے پیدا ہو گیا، تو وہ بادشاہ ہیرودیس کول آئے تو انہوں دسیا بھائی یہودیاں دا بادشاہ کتنے پیدا ہویا. تو اس نے بھی کہا کہ مینوں دسو میں بھی انہوں سجدہ کراں. یہ کوئی اس وقت دی رسم ہے سی، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بادشاہ جڑا ہوندا سی اس نوں کوئی سجدہ کیتا جاندا سی. پیچھے میرے کول اس ٹائم وہ حوالہ نہیں ہے کہ پیچھے عہد نامہ قدیم دے وچ بھی انسان نوں سجدہ کیتا گیا ہے. اس واسطے سجدے تو کوئی ثابت ہونا جو سجدہ کیتا ہے انہاں تو وہ کوئی خدا ثابت ہو گیا، کیونکہ ہیرودس بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی انہوں سجدہ کراں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہودیاں دا بادشاہ تو ثابت ہویا کیونکہ بادشاہ دی رسم سی انہوں سجدہ کرنا، نہ کہ اس کو کوئی خدا ثابت ہو رہا. دوسرے نمبر تے پھر میں اس سے حوالے والا ہوں کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. پیارے بھائی یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روح القدس بھی آپ کے نزدیک خدا ہے، ایک خدا دوسرے خدا کو شیطان سے کیوں آزما رہا ہے؟
تو اس بات کا آپ نے جواب دینا ہے. دوسرے نمبر اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر اسے بھوک لگی. اب خدا ہے، جس کو بھوک لگے وہ خدا نہیں ہو سکتا، میرا یہ بھی اعتراض ہے. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، وہ تو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ خداوند مان رہا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ خداوند مان رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خدا کا بیٹا جہاں بھی بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے خدا کے پیاروں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں بھی خدا کے لفظ میں استعمال نہیں ہوا. تو اگر تو خدا کا بیٹا تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. آگے یسوع نے جواب دیا، اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے بلکہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ پیچھے صاف ظاہر لکھا ہوگا عہد نامہ قدیم میں. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گئے اور کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے. وہ دیکھو یہ جو شیطان ہے وہ خدا کا بیٹا بیٹا کہہ رہا ہے پیارے بھائی، اور خدا کا بیٹا جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ خدا کے پیاروں میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ خدا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. شیطان تو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ مان گیا ہے خدا ہے خدا. اچھا تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. شیطان بھی کہہ رہا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے، یہ صاف ظاہر پیچھے کے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں. کون ہے جو فرشتوں کو حکم دے گا؟ پیارے بھائی اگر یسوع ہی خدا تھا تو وہ کون ہے جو یعنی کہ اس کی بابت حکم دے گا فرشتوں کو اور وہ اسے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے؟ لہٰذا مجھے وہ بتانا ہے وہ کون سی ذات ہے. وہی خدا ہے جو جس کو شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ وہ تیری نسبت فرشتے بھیجے گا. تو اس لیے یہاں بھی خدا یسوع کی خدائی کی نفی ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اب پیارے بھائی یہی فکرہ آپ کے لیے خدا یسوع مسیح کی خدائی کی نفی کے لیے کافی ہے کہ یسوع مسیح جواب دے رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو پیارے بھائی جس کی آزمائش شیطان کر رہا ہے نا وہ خدا نہیں ہے. وہ خدا کا پیارا تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہے. تو اس لیے آپ کے دعوے کی نفی تو یہ حوالہ ہی کافی ہے، اس لیے کہ جس کی آزمائش ہوگی وہ خدا نہیں ہے. وہ خدا کا پیارے کی تو بات آپ کر سکتے ہیں، اس کو شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے. آگے ہے پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. آگے یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یعنی کہ یسوع کو شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کر. یسوع جواب دے رہا ہے. یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرو، صرف اسی کی عبادت کر. تو پیارے بھائی وہ کون ہے جس کا یسوع مسیح بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر؟ جس کی عبادت یسوع مسیح کر رہا ہے، جس کی عبادت سجدہ کرنے کی یسوع مسیح حکم دے رہا ہے، پیارے بھائی وہی خدا ہے. یسوع مسیح خدا نہیں ہے. یہ اس حوالے سے تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. تو تب یعنی وہ اس میں کامیاب ہو گیا. تو سب سے پہلے تو یسوع یعنی شیطان کا آزمانا یہ خدائی کی نفی ہے. دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ خدا دوسرے خدا کو امتحان کے لیے یعنی کہ شیطان کے پاس لے جائے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ خدا کو آزما سکتا ہے. اور اس کے اندر یہ بات جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے بچہ. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو پیارے بھائی خدا کی تو آزمائش کی نفی یسوع مسیح کر رہے ہیں، اس لیے یسوع مسیح کی جو آزمائش شیطان کر رہا ہے یہ خدائی کی نفی ہے. لہٰذا اس کے باوجود یہ کہنا کہ یسوع مسیح خدا ہے تو یہ بائبل مقدس کی اس فرمان کی واضح نفی ہے. اس لیے پیارے بھائی خدا را اس کا دوبارہ مطالعہ کرو اور غور کرو. تو یہ ہے یسوع مسیح کے خدا ہونے کے نفی کے لیے یہی دلیل ایک ہی کافی ہے. جی جناب. جی انہوں نے لیے ہیں جی ان کا تو چلو وہ تھا 6 منٹ، اب آپ کے پاس 5 منٹ ہے پیارے بھائی. جی سب سے پہلے تو جناب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ اسی بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ جناب سیال صاحب اس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ کہاں چٹا دے چٹا یہ کہ انہوں نے ایک گل رکھی ہے کہ آپ نے صرف رکھی ہے. لیکن اتنے تمہیں یہ چیزیں صاف پتہ چلتا پیا. تمہیں میں پنجابی چ بھی ایک مثال دیتی کہ جدوں کہندے نا کہ اگر تو اپنے پیو دا پتر ہے تو یہ کام کر کے وہا، ٹھیک ہے،
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਸੇ ਕਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਂਟ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾਵਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ کہ یسوع نے اس سے کہا شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ نہ کر، صرف اس کی بات کر، ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے شیطان دور ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ شیطان اس چیز نو سمجھ گیا سی بھائی یہ انسان نہیں ہے گا کہ میں نو گرا سکاں، اے خدا ہے، اس واسطے شیطان نو ڈانٹ پئی تو نس گیا، ٹھیک ہے۔ اب جی یہ حوالہ ذرا بتائیے گا علامہ صاحب، حوالہ بتا دیں عبرانیوں کا خط، ہاں جی عبرانیوں کی کتاب اس کا دوسرا باب بھی بتا دیجئے، پہلا باب۔ جی ہاں جی ذرا پڑھیے گا۔ عبرانیوں کی کتاب اس کا پہلا کر باب۔ دیں پلیز۔ ہاں جی میں نے پڑھوں گا۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا، ہاں ایک منٹ ٹھہرے علامہ بھائی پلیز۔ ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، پہلا باب 5ویں آیت سے، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور چلو میں پین بھی رکھ لیتا ہوں، اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، کہ خدا کے سب فرشتے سے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں، چلیں وہ پھر آگے نکل جائے گی بات، لیکن آگے پڑھ دیں، آگے پڑھ دیں، آگے پڑھ دیجئے، پڑھ دیجئے۔ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، اگلی آیت بھی پڑھ دیجئے۔ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، بیٹے کو کہتا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا، جی اور تیری اور بادشاہی کا اساس اثر راستی کا سا ہے۔ آمین۔ جی یہاں پر دیکھیں سیال صاحب، ساری دنیا غور سے سن لے، ساری دنیا سے حوالے کو سامنے رکھیے گا، سامنے رکھیے اس حوالے کو، ٹھیک ہے جی، ساری دنیا غور سے سن لے۔ سیال صاحب آپ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے بتائیں کہ کہاں پر خدا، ٹھیک ہے، یہاں پر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں، اور وہ کہتا ہے جب پلوٹے کو، اور فرشتوں کی بابت یہ حکم دیتا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائے اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے اپنے خادموں کو آگ کے شعلے، یعنی کہ نبیوں کو، جو نبی اس کے خادم ہیں، یہ سیدنا عیسی مسیح جو خدا ہیں وہ بیٹے کی بات ہے، وہ خادم نہیں، اور یہاں پر لکھا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے، آمین۔ بیٹے کی بابت کہتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے، خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے، یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ تیرا تخت اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے، تیری بادشاہی کا آسا راستی کا آسا ہے۔ اور سیال صاحب یہاں پر ثابت ہو چکا ہوا ہے، یہاں پر ثابت ہو چکا ہے کہ کہہ دیا گیا کہ بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد
رہے. اے خدا, لفظ واضح طور پہ خدا کہا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جون صاحب, ٹھیک ہو گیا, ٹائم 20 سیکنڈ میں سے اوپر ہو گیا. تو چلیں بہرحال سیال صاحب 20 سیکنڈ ان کو اوپر دیے, انہوں نے لیے. اگر آپ 20 سیکنڈ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں میاں صاحب, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, چلیں کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال جی بہت مہربانی جی, شکریہ آپ بھائیوں کا, بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. میاں صاحب آپ بات کر لیں, پھر مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی آپ کر لیں, بس میں نے تو اب لائیو آف کرنی ہے, پھر رات کو آنا ہے. جی میں اب سیال صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو ہم نے ان کے سوال کے مطابق, ٹھیک ہے, انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس اعتراض کے مطابق ہم نے جوابات دیے, ٹھیک ہے. اب میرا بھی ایک سوال ہے, میرا بھی آپ کے سامنے ایک دعویٰ ہے کہ اب آپ کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا قرآن کی حقانیت پر. ٹھیک ہے جی سیال صاحب, کیا آپ میرے اس دعوے کو قبول کرتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت کو آپ نے ثابت کرنا ہے؟ کیا آپ ثابت کر پائیں گے؟ اگر ثابت کر پائیں گے تو آپ مجھے ٹائم دے دیجیے, ٹائم میاں صاحب کو دے دیجیے, اور ہم اس بات پر ٹاپک پر بات کریں گے, قرآن کی حقانیت پر. جی جی ایس پی جون صاحب, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں ابھی مطالعہ کر رہا ہوں, اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے, لیکن میں ابھی یہ آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کرتا کہ فلاں وقت یا یہ ہے, میں اس کا وعدہ نہیں, کیونکہ میرا نا تھوڑے سے مسائل اور بھی ہیں. تو اس لیے پرسوں تو چلو آپ کے ساتھ ایک بات ہو گئی تو اس پر جتنا ہو سکا کر دیا, تو باقی انشاءاللہ تعالی میں مطالعہ کر رہا ہوں, اس پر بھی ہم ملتے رہیں گے. کوئی نہیں بات جو ہم کون سا چھوڑ جانا ہے, ٹک ٹاک زندگی رہی, تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کریں گے. تو ابھی میں آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں کچھ اتنا اور کام کر رہا ہوں, تو میرا ابھی مطالعہ کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے. نہیں, ابھی نہیں, میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کریں یا کل کریں یا بعد میں کریں. آپ ٹائم لے لیں, 2-4 دن, ہفتہ 2 ہفتہ آپ لے لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب بھی ہم بات کریں گے, ہم قرآن کی حقانیت پر بات کریں گے. اصل میں پتہ ہے میرا معاملہ یہ, 1 منٹ جون صاحب, اصل میں نا میرے وہ آپ نہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ مدرسے کی یہ وہ, میری وہ تعلیم نہیں, مجھے نا گرامر کی تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو میں اس لیے میں قرآن پاک کی اکثر میں یعنی ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں, تو میں وہ نہیں پیش کرتا. تو جو آپ کہہ رہے تھے نا بھی آپ بڑے, یعنی کہ میرا ہے ذاتی مطالعہ, تو جو مطالعہ ہوتا ہے نا, مثال اس کو کسی کا یعنی کہ مثال قرآن پاک کا ترجمہ تو میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن باقی جو معاملات ہیں میں نہیں. تو اس لیے یہ دوسرے نمبر پر یہ جو مسیحیت کا مثال مطالعہ, دیکھو آپ کے ساتھ پرسوں بات ہوئی, اس سے پہلے میرے پاس بائبل مقدس ضرور ہے, اور ایک دفعہ میں نے سرسری طور پر یعنی کہ نظر بھی اس پر پھیری تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اگلے دن جو آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی تو کچھ نہ کچھ آخر نظر ماری تھی, تو تبھی تھی نا. تو اس لیے میں صاف ظاہر ہے اب میں مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی کہ مسیحیت کے اعتراضات بھی جو ہیں وہ ان کو بھی مد نظر رکھوں گا, اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پر یعنی کہ حقانیت پر, تو اس کا بھی مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, اور آپس میں کوئی بات نہیں کر لیں گے. لیکن میرے میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جی وہ نا گرامر والا جو مسئلہ ہے, میں اس لیے ذرا پیچھے ہٹتا ہوں. میں کسی کے سامنے بعض اوقات بھی آیت بھی نہیں پڑھتا, کیونکہ میرے لیے ایک تو تلفظ کا مسئلہ ہے, دوسرے نمبر پر یہ گرامر کا. جی چلیں, خدا تعالیٰ آپ کو بلیس کرے جی. میں پھر بھی آپ کا منتظر رہوں گا اس بات کے لیے بھی, تاکہ ہم اس بات کو آگے شیئر کر سکیں, کیونکہ آپ نے اس بات کو جب کیا ہے تو ہم نے آپ کے اس دعوے کو قبول کیا, چیلنج کو قبول کیا, اور ہم نے اس پر بات کی. اور میاں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیال صاحب سے کوشش کیجیے گا کہ اس ٹاپک پر بھی بات کریں, میری بات کروائی جائے, تاکہ کیونکہ آپ ہمارے ثالث ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کی براڈ پر آ کر بات کرنا, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا ایک طریقے کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات ہوتی ہے, اور جس میں کسی کے دل کو مجروح نہیں کیا جاتا, جذبات کو مجروح نہیں کیا جاتا ہے. میں آپ کو اس بات کے لیے جناب میں داد دیتا ہوں. میاں صاحب ویل ڈن, بہت اچھا. خدا تعالیٰ آپ کو آپ کا ہمیشہ اپنی نگہبانی حفاظت میں رکھے, اور ہر بلا سے بچا کے رکھے, محفوظ رکھے, تاکہ آپ اسی طرح ایسی سچائیوں کو, ایسی علمی باتوں کے لیے محفل سجاتے رہیں. اور میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ سیال صاحب کے ساتھ ہماری یہ بات کروائیے گا قرآن کی حقانیت پر, ٹھیک ہے جی. جو اس میں دیکھو ایک منٹ میاں صاحب,
जी करें करें बात करें। वो देखे आपने एक चैलेंज किया है ना, तो जी सिर्फ जी सियाल साहब नहीं, जिन जिन लोगों ने सुना, कोई भी आके इसी हाँ माहौल जी में इसी तरह गुफ्तगू करना चाहेगा तो जी 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 ओपन है ये प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सियाल साहब हाँ, आ जाएं या कोई और भाई भी, हमने इस बात का ये दावा दिया है कि जनाब कि कुरान की हकानियत पर बात करें। ठीक है जी, तो फिर बिल्कुल ज़रूर बात होगी। जी जी बिल्कुल। देखो मियाँ साहब, ये अगले दिन भी हमारी आपस में ही कोई बात हो रही थी, तो एसपी जॉन साहब आए थे और इन्होंने पहले सवाल इन्होंने ही किया था, कोई मैंने इनको चैलेंज वगैरह करने वाली बात नहीं, तो बात इनकी तरफ से ही हुई थी, तो चलो इस पर बात हो गई। अभी गलबन हमारे जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि ये भी हो कि और बातें भी कुरान का, असल में ये मियाँ साहब को भी पता है कि मेरा जो तलफ़्फ़ुज़ है का मसला शायद मेरे से आप ना तलफ़्फ़ुज़ आपका बेहतर हो, आपको ज़्यादा देर हो गई है, आप पढ़ते होंगे, मैंने भी ये पढ़ना है यानी, क्योंकि मैंने अपने डेरे पर रह कर अपनी वालदा साहिबा से कुरान पाक पढ़ा था, तो वो तलफ़्फ़ुज़ मेरा ठीक नहीं है, तो ये तस्हीह कराने का कुछ वक्त भी नहीं आया, क्योंकि मैं उलमा के पास नहीं गया हूँ, तो मेरा कोशिश है कि मैं जाऊँ और अपने तलफ़्फ़ुज़ की पहले तो तस्हीह कराऊँ। ये अच्छा नहीं लगता जब बंदा डिबेट करता है, और अगर मैं कुरान पाक पढ़ूँ और अब मेरे से आप अच्छा पढ़ेंगे तो ये तो मेरे लिए मिसाल है, बड़ी मसला है यानी ना, इसलिए मैं बाज़ औक़ात। अच्छा, इसके अलावा भी और भी मौजू मिसाल है मसीहों के साथ मेरा गालिबन ख्याल हैं, है जैसे सियाल आप भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सियाल भाई, जी 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 अब जी मैंने ना कुछ रात को लाइव भी लगानी है और नमाज़ें भी पढ़नी है और भी बड़े काम करने हैं, तो इंशाल्लाह ये तो हम यानी कि मौजू भाई मौजू चलते रहेंगे। और जो भी आज ये सिर्फ अकेले आप नहीं हैं, कोई भी इनका कोई भी बात अगर एक्सेप्ट करता है तो वो आज बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। हाँ, इनका माहौल आपने जी देख लिया है, और जो जिन्होंने आपकी आज गुफ्तगू सुनी है, अगर उस तरह सब्र के साथ और मतलब पेशेंट के साथ आके बात करना चाहें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं प्लेटफॉर्म मुहैया कर दूंगा। तो बाकी जी, आपने नहीं वो सीधी मियाँ साहब मैं जी मेरी मियाँ गल साहब मैं सुनो ये ना, कह रहा था। जी मैं जी मैंने जी वो जी पता लग गया, बड़ी सोहनी गल की तुसा कि ठीक है, जिस चीज़ का नहीं मतलब कि एक्सपीरियंस हैगा, ज़ाहिर बात है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜ਼ਬਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੇਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ऐसे कोई कई लोग होने ने ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ओरिजिनल ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੇੜੇ ਵੱਜ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਲਮਾ ਹੈ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਤੇ जी ਉਹ जी ਜਿਹੜਾ ਵੀ बिल्कुल, ਕਰੇਗਾ खुदा ਮੈਂ ब्लेस ਉਹਨਾਂ करे ਦੀ ना। इंशाल्लाह इसी तरह जी गुफ्तगू करा जी दांगा। मियाँ साहब एक मिनट मेरी बात सुने, और भी मौजू हैं, जैसे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकानियत है, आज़रुए बाइबल, उस पर भी बात हो सकती है, यसु मसीह की तलीम आलमी तलीम है या मिसाल मखसूस है, उस पर भी बात हो सकती है। तो ये ऐसी हैं जिस पर यानी ना कोई कुरान पाक आयत पढ़ने यानी तलफ़्फ़ुज़ वाला मामला नहीं है, तो अगर उस पर सियाल किसी साहब, वक्त हम आपस में जी तय जी कर लेंगे। सियाल जी साहब बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आप अरबी ना पढ़े, आप तर्जुमा पढ़ दिया करें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, कि ज़रूरी नहीं है कि आप जनाब अरबी में तलावत करेंगे तो डन ही ऐसे होगा, किरत करेंगे तो फिर ही ऐसा होगा। आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, ये डिबेट का मुनाज़े का एक असूल होता है कि अगर किसी ने कोई दावा किया होता है ना, उसका जो कबूल किया चैलेंज कबूल किया जाता है और उसका जवाब दिया जाता है, और जो जवाब देने वाला होता है फिर वो चैलेंज एक देता है कि जनाब अब इस पर बात होगी। ठीक है, फिर इस पर बात होगी, जो चैलेंज देता है फिर उस चैलेंज को भी कबूल किया जाता है। और लिहाजा कि अब ये मेरा कानूनी जो है ना अखलाकी तौर पर भी और डिबेट के असूलों के मुताबिक भी मेरा ये हक बनता है कि मैं चैलेंज देकर जाऊं कि जनाब ये चैलेंज है, आप इस पर बात कर सकते हैं। तो कोई भी ये अगर आप सियाल साहब बात नहीं करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। और कोई भाई करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम अगर कोई मियाँ साहब की बुराट पर आकर यहाँ पर बात करना चाहता है हमारे साथ, तो हम कुरान की हकानियत पर बात करेंगे। जी थैंक यू जी। वंस अगेन मियाँ साहब वेल डन, बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ सारी चीज़ों को कंट्रोल किए रखा, और मैं अपने दोस्तों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ
علامہ صاحب کا، حق پیر صاحب کا، اور جو نیچے ہمارے بھائی بیٹھے رہے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ان باتوں کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر بڑی دلیل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، پیشن کے ساتھ جو ہے باتوں کو سنا ہے. آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. تھینک یو. جی تھینک یو سر. جون صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے ساتھ ہی علامہ صاحب، حق پیر صاحب، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو سر انجام دیا. تو انشاءاللہ آپ نے ایک بات کر دی، اب جو بھی اسے مقصد ہے کہ ایکسیپٹ کرے گا، ہم اسی طرح کی پلیٹ فارم کو مہیا کریں گے. اور جو کوئی کمی بیشی آج رہ گئی ہے اس میں بھی کیونکہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ لرننگ پوزیشن میں ہوتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ بھی جو آج تھوڑی بہت ہوا ہے کوئی اپ اینڈ ڈاؤن، جو آپ کے ٹائمنگ وغیرہ یا اس طرح کا مسئلہ، اس میں بھی ہمارا نہیں، وہ آپ کی اپنی مطلب کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بھی آئندہ ایڈریس کریں گے. جی جی تھینک یو جی، تھینک یو. بہت شکریہ. میاں صاحب اجازت دے دیں، 10 سیکنڈ کی اجازت دے دیں. جی 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 دونوں مناظر حضرات نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنا مدعا بیان کیا ہے. میں جہاں تک میرے جذبات جو ہیں وہ ایس پی جان صاحب کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں سیال بھائی کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ نئے ہونے کے باوجود ایک منجے ہوئے مناظر کے سامنے کھڑے رہے ہیں. اینڈ ہی ڈیڈ ویری ویل. دوسری طرف جو سارے سامعین تھے ان کے لیے ہے کہ ہمیں برداشت پیدا کرنی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی بات کو، اپنے عقائد کے اوپر تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم ان عقائد پہ پکے رہنے کے ہم اہل نہیں ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جب بھی کوئی اعتراض ہمارے عقائد پہ کرتا ہے تو ہم اس کو جوامردی کے ساتھ برداشت کریں اور اس کا دلیل کے ساتھ جواب دیں. یہی حسن ہے ہمارے عقائد کا. تو ڈٹے رہیے اپنے عقائد پہ. اینڈ تھینک یو ویری مچ میاں صاحب، یو ڈیڈ ویری ویل. آپ اندھیرے میں چمکتا ہوا ستارہ ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں ٹک ٹاک پہ شاید ہی کوئی لائیو ہو جو گالی گلوچ کے بغیر بند ہوئی ہو. ویری ویل ڈن. تھینک یو. تھینک یو مسٹر نون، حضرت نون بھائی، تھینک یو. میاں صاحب میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے بہت اچھا لیڈ کیا ہے، پوری براڈ کو چلایا ہے اور بہت اچھی طرح آپ نے گائیڈ کیا ہے. تو باقی ناظرین پہ چھوڑتے ہیں، سب باشعور ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کیسے دلائل دیے. دونوں پارٹیوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا. دیکھیں آپ دونوں پارٹیوں کے پاس ایک امانت تھی، آپ نے اپنے سامعین قارئین کے حوالے کر دی. اب وہ کس طرح اس کو لیتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. جی میاں صاحب السلام علیکم. جی زیتون ایف ایم صاحب ویلکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کیا حال ہے میاں صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل. آپ سنائیں. بتائیں جی میاں صاحب، پہلے بتا دیں کیونکہ آپ کے یہاں شرطیں بہت ہوتی ہیں کہ یہ بولنا یہ نہیں بولنا. کتنا بول سکتے ہیں اور کیا بول سکتے ہیں؟ آپ پہلے شرطیں لگا دیں پھر اتنا بولتے ہیں. بھائی جتنا سب نے بول لیا اتنا آپ بھی بول رہے ہیں. نہیں بتا دیں، کیا مناظرے پہ تبصرے کی اجازت ہے؟ انتظامی امور پہ تبصرے کی اجازت ہے؟ آپ کی کریڈیبلٹی پہ تبصرے کی اجازت ہے؟ نہیں کوئی میں بالکل جو آپ مقصد کہنا چاہتے ہیں میں خود کہتا ہوں آپ کی نظر میں بے ایمان ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہاں پہ بھی کر دیا، وہ یہی آپ نے کہنا. تو وہ آپ کو اس کے لیے کیا ٹائم دوں میں؟ وہ آپ اپنی لائفوں پہ کہہ لیں جا کے. میاں صاحب آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں، آپ کے پاس مہمان آئے ہیں، آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ بتائیں 3 چیزوں میں سے کس چیز کے اوپر اجازت ہے؟ مناظرے پہ بات کر لوں، انتظامی امور کے بات کر لوں، یا آپ کی کریڈیبلٹی پہ بات کر لوں؟ آپ میری کریڈیبلٹی پہ کر لیں بات، باقی چھوڑیں. جی میاں صاحب بیچ میں ٹوکیں گے آپ 2 منٹ میں جو کہنا چاہیں کہہ لیں. جزاک اللہ شکریہ. میاں صاحب کی کریڈیبلٹی کی تعریفیں کی جا رہی ہیں جی جناب، کہ میاں صاحب کو مبارکیں اور پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں. میں میاں صاحب کی کریڈیبلٹی بتا رہا ہوں جناب. پورا مناظرہ اس کا ہم دیکھ رہے تھے، کچھ 40 کے قریب ہم دوست مل کے بیٹھے دیکھ رہے تھے. میاں صاحب کو جب فریق مخالف کہتا تھا میاں صاحب ٹائم روک دیں، میں نے بات کرنی ہے، میاں صاحب روک دیتے تھے ٹائم اور تقریر کی مکمل اجازت دیتے تھے. ہمارے بندے نے ایک لفظ بولا تو جناب ادھر سے اعتراض آ گیا، جی یہ تو تبلیغ شروع ہو گئی ہے، یہ تو تبلیغ شروع ہو گئی ہے جی، میاں صاحب روکیں. جبکہ ادھر سے جب کہا گیا میاں صاحب نے ٹائم روک دیا، ٹائم رکا رہا، تبصرہ چلتا رہا. 4 منٹ 15 سیکنڈ پہ اس بندے کی بات کو روکا گیا اور اس کے اوپر کو 20 منٹ میاں صاحب نے یہاں پہ مچھی کی منڈی بنائی. اور اب میاں صاحب داد وصول رہے ہیں جناب، پھولوں کے ہار پہن رہے ہیں. واہ جی واہ، کیا خوبصورت پلیٹ فارم ہے، بہت بڑھیا زبردست ہم نے گفتگو کروائی، برابری کا ماحول دیا. میاں صاحب برابری اس کو کہتے ہیں جناب. مجھے نہیں پتا کسی نے مانا نہیں مانا، اس بات کو رکھیں سائیڈ پہ.
آپ تو میاں صاحب منصف بنے بیٹھے ہیں نا, آپ مجھے بتائیں ایک دماغ ورسز 3 دماغ یہ برابر ہوتا ہے؟ بات کی گئی, آپ نے فرمایا, آپ کے لفظ ہیں کہ جی صرف وہ حوالہ دکھائیں گے, بات نہیں کریں گے. یہ جناب محترم علامہ صاحب بیچ میں اجی ٹائم تو چلتا رہے گا حوالہ ڈھونڈنے میں, آپ نے ٹائم چلا دیا. وہ اللہ کا بندہ, وہ شریف آدمی, وہ چپ کر گیا. میاں صاحب ایسے نہ کہیں, دوستوں نے کہا جی بہت اچھا, ان مناظر نے, ان مناظر نے, ایسا نہ کہیں, لفظ درست کریں. آپ کہیں 3 مناظروں نے اور 1 مسلمانوں کے اسٹوڈنٹ نے بہت اچھا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. کم از کم الفاظ تو ٹھیک کریں. 3 بندوں نے ساتھ ہاف میاں جی کی مدد نے مل کے بار بار ٹائم دی, اور ایک دلیل نہیں دے پائے کہ یسوع المسیح نے اپنے منہ سے خدا کہاں کہا ہو. بہت شکریہ میاں چلے صاحب. آپ کے 2 منٹ ہو گئے پورے. اچھا جی یہ ظہیر بھائی دیکھیے, میاں صاحب ابھی بھائی نے آگے جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی تبصرہ کر دیا ہے ڈبیٹ کے اوپر. جی نہیں, میاں صاحب نے الزامات پہ تبصرہ کیا ہے. نہیں, جہاں میاں صاحب نے روکا نہیں ہے, جہاں میاں صاحب نے ٹائم کے اوپر بے ایمانی کی ہے اس پہ تبصرہ کیا ہے. نون صاحب خاموش رہے. نہ میرے بھائی ایسے نہیں کریں, ایسے نہیں کریں. اب مجھے پتا ہے اب یہی ہوگا, پتا ہے نا مجھے. ایک منٹ. اچھا جی یہ اب انہوں نے تبصرہ کیا, اب زیتون صاحب حوصلے سے میری بات بھی سنیے گا. آپ اپنی کریڈیبلٹی جو میری پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, آپ پچھلے 15-20 سال سے سوشل میڈیا پہ جھک مار رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, یوٹیوب, فیس بک. اگر آپ کی اتنی کریڈیبلٹی ہوتی اور آپ اتنے ٹاپر ہوتے تو ٹک ٹاک پہ دھکے کھانے نہ آ جاتے. وہاں سے اب جب آپ ناکام ہو پرسنل چکے اٹیک ہیں, نہ کریں, کوئی علمی بات کریں, پرسنل اٹیک نہ کریں میاں صاحب. آپ نے میرے پہ پرسنل اٹیک کیے ہیں تو برداشت کی بھی ہمت رکھیں. وہ آپ کی سال میں نے آپ کی سال سے سوال اٹھایا ہے. دیکھیں آپ, میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ کرتے ہیں. آپ جو اپنے لوگوں سے کام کرتے ہیں, میں وہ کام آپ کے ساتھ چل آپ پھر نا کے ساتھ بھی یہی کیا اس دن. جی عمر یا کوئی ہو, مجھے سارا پتا ہے. آپ اپنے لوگوں کو جب آپ کے چینل پہ جاتے ہیں 2 سیکنڈ نہیں دیتے کوئی آپ سے اختلافی بات کرے. آپ کو شرم یہاں آنی چاہیے. آپ میں غیرت نہیں ہے. آپ نے تو میرا بائیکاٹ کیا تھا, مر جاتے, میری لائف پہ نہ آتے. چلے آپ کے لیے میرا خیال اتنے الفاظ ہی کافی ہیں, اس سے زیادہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہتا. پھر بھی آپ مہمان آئے تھے, لیکن آپ مہمان اپنی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ آپ مہمان کے طور پہ ہی اپنی رسپیکٹ کرا سکتے ہیں. یہ بھی میں نے دھکے سے آپ کی رسپیکٹ کی ہے یا عزت کی ہے آپ کی. جی عویس بھائی. السلام علیکم میاں صاحب. جتنی گفتگو میں نے سنی ہے تو کنگریچولیشن دونوں نے بہت اچھا اپنے جو موقف تھے پیش کیے. ظاہری بات ہے کسی کا انداز بیان اچھا ہے, کسی کا تھوڑا کم ہے, لیکن سم ہاؤ دیٹس ویری گڈ. میاں صاحب آپ نے بھی, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بالکل جو بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. اگر کوئی ایک آدھی بار اوپر نیچے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹائمنگ بھی اوپنلی تھی, جب پہلے 15 منٹ دیے گئے تو وہاں پہ بھی میرا خیال سیال صاحب جب آگے بیان کر دیا تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو گئے تھے تو وہاں پہ بھی آپ نے روکا پھر کہ یار یہ ایکسٹینشن تھوڑی زیادہ ہو گئی. لیکن سم ہاؤ پوری اوور آل جو ہے وہ ڈبیٹ بہت اچھی رہی, اور یہ چیزیں پہلے میرا خیال طے ہو چکی تھی کہ حوالے جو ہیں وہ لگائیں گے ساتھ میں, تو وہ جو سم ہاؤ جو ہیلپ چاہیے تھی وہ بھی یہاں پہ ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اوور آل ایک اچھا جو ہے وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اچھی ڈبیٹ ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب یہ آپ باقی سب دوستوں سے لے لیں گے تو ایس پی جون صاحب نے جو اس کی صداقت کے اوپر, قرآن کی صداقت اور حقانیت کے اوپر جنہوں نے بات کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور اس کے لیے آپ ہمیں 1 دن کا ٹائم دیں تاکہ آپ کے ساتھ نا میاں صاحب آپ کو ہی بتا دیں گے یا ایس پی جون صاحب آ جائیں تو ان کو بندے کا بھی بتا دیں گے کون ہوتا ہے وہ, اور ہم بالکل ان کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے. اور ہم یہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جو طے ہوں گی. ہم جب حقانیت کے اوپر بات کریں گے تو اس موضوع کو میں مطلب بات شارٹ کرتا ہوں, بٹ وی ایکسیپٹڈ. اور یہ ہے کہ کل جو ہے نا اس کے اوپر ہم ایک بات طے کر لیں گے کہ ہم نے اس کو حقانیت کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو خالی اسی کے اوپر رہنا ہے, کسی اور چیز کے اوپر جانا ہے, جو بھی باتیں ہوں گی وہ پھر آپ کو کل اگر یہ آتے ہیں ایس پی جون صاحب تو جو آپ کا نارمل ٹائم ہے براڈ کا, تو اس ٹائم آپ ان کو بلا لیں تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا بندہ
और किस तरह वो बात होगी इंशाल्लाह उसके ऊपर बात कोई बात करेंगे। नहीं सर, वैद who भाई, accepted? एक मिनट, एक अब दिन मियां साहब नहीं। से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इस तरह से बदतमीजी नहीं करता हूँ कि मैं बोलूँ बीच में। अच्छा, करनी भी लेकिन नहीं, और हीर भाई मैं- आए थे, सिर्फ हीर भाई को ये बताना है कि सियाल भाई ऊपर बैठे हुए हैं। शुरू में ही जब भी गुफ्तगू स्टार्ट हुई है तो उनको कहा गया है कि आपने भी अगर कोई मुआवन बुलाना है तो यू गेट द ओपन टाइम, व्हाटएवर हूएवर यू वांट टू इनवाइट यू कैन इनवाइट। आपके मुआवन अगर बैठना चाहते हैं तो वो भी बैठे। ये नहीं है कि कोई ज्यादती मियां साहब ने करके उनको कहा कि नहीं बुलाओ जी, हम नहीं, और बंदे बिठा दिए। नॉट एट ऑल। हक की बात करनी चाहिए, जो सही है वो सही है। सियाल भाई ऊपर बैठे हुए हैं, ये खुद ही बता दें कि अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो सारे ही हम भाई मिलके हाथ जोड़ के इनसे माजरत करते हैं। ये बड़े मोहतरम, मैंने तो इनकी तारीफ की है, प्यारे भाई हैं। सियाल भाई आप ही बता दें अपने मुंह से, अगर आपके साथ कोई भी इधर ज्यादती, किसी ने कोई भी बुरा सलूक किया है तो आप खुद ही बता दीजिए ताकि सामाईन पे बुरा तासुर ना पड़े। जी भाई। नहीं नहीं अरुण भाई, अपना